الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرضية عالمة غير معلمة الكتاب القرآن الأنوار الأعمة المعصومين العلوم الهدى الحسن الحسين المحسن العباس أبيها السيدة ولعن الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بلندر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. اس عشق کی نماز میں جتنے بھی نمازی با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہو سیدہ کونین سانسوں کو تسبیح میں شمار فرمائے. میرا مالک رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. ہمارے آقا و ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. ممکن حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے قرآن کی اس آیت کے ضمن میں جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تقاضائے الہی ہے کہ بشر اپنی ہدایت کے لیے کسی صادق کا انتخاب کرے. صادق اسے کہتے ہیں جو صدق کا اظہار کرے. صدق کا اظہار یا آسان لفظوں میں جو سچ بولے. لیکن ہمیشہ دو لفظ بولے جاتے ہیں. اردو زبان میں الفاظ کی کثرت ہے معنی کی قلت ہے. اس لیے بہت سے لفظوں کو ایک معنی دے دیا جاتا ہے. صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں صادق بھی سچے کو کہتے ہیں. تو صدیق بھی سچا اور صادق بھی سچا تو پھر فرق کیا ہے؟ اگر معنی ایک ہے تو لفظ دو کیوں؟ جو خاموش بیٹھے تمہاری خاموشی بند توڑنے کے لیے خطابت کا لفظ کہنے لگاؤں. جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں. جو بولے وہ سچ ہو جائے. بادشاہ حسین ہاتھوں میں سلام اسے صادق کہتے ہیں. لوگوں کے پاس صدیق ہے. سرنا ہلاؤ زبان ہلاؤ. لوگوں کے پاس صدیق ہے ہمارے پاس صادق ہے. ہماری فقہ کو کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ اور جس امام کی فقہ ہے اس کا لقب صادق ہے. دشمن بھی ہمارے امام کو صادق کہتا ہے. تقاضا الہی ہے کہ انسان صادقین کا انتخاب کرے. جو کل والی عبادت میں شامل تھے میں صدر کہوں گا وہ شامل ہو جائے. آواز آئی میں آیا ہوں اللہ کے
اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف اذان بن کے. اب جو بولے ہیں ان کا یقین ہو گیا کہ وہی ہے جو ہر روز مجلس میں آتا ہے. انا اذان من اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف اذان بن کے آیا. یہ ہے غدیر کا بیک گراؤنڈ، یہ ہے غدیر کا پس منظر. نبی کے پہنچنے سے پہلے وہاں خود علی پہنچے تھے اور امیر المومنین نے مکہ کو کافروں سے پاک کیا تھا. کعبہ کو کافروں کے قبضے سے علی نے چھڑوایا. فتح مکہ پہ بتوں سے بھی علی نے چھڑوایا تھا. اور آج 11 ہجری کو رسالت مآب نے سورہ برات کی جو آیتیں دے کے بھیجا وہ بھی علی کو دے کے بھیجا. اب امیر المومنین اذن الہی سے سورہ برات کی تلاوت کر چکے. 11 ہجری رسالت مآب نے اعلان کیا کہ جہاں جہاں کوئی مسلمان رہتا ہے اسے یہ خبر پہنچا دو کہ جس نے میں محمد کے ساتھ حج کرنا ہو تو اس سوچ کے ساتھ آئے کہ یہ میرا پہلا اور آخری حج ہے. تو اب ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ میں یہ سعادت حاصل کروں کہ حج پیغمبر کے ساتھ ہو. تو لہذا عام مجمع اکٹھا نہیں ہوا، بہت کثیر مجمع اکٹھا ہو گیا. میں پھر آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہتا ہوں، اللہ اور مصطفیٰ کا مشترکہ خفیہ منصوبہ تھا کہ تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، مجمع جتنا ہو سکے اتنا ہو. رسالت میں آپ پہنچے، جو کتابوں نے تعداد لکھی ہے میں کتابوں کے نام پڑھوں گا تو 10 یا 12 منٹ صرف نام لینے میں گزر جائیں گے. میں آسان سا حوالہ دیتا ہوں، السیف الجلی فی منکر ولایت علی. یہ انتہائی مختصر سا کتابچہ برادران اہل سنت کے جلیل القدر حیات عالم دین پچھلے دنوں غالباً برطانیہ میں آئے تھے، ابھی بھی موجود ہو شاید نہ ہو، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری. انہوں نے مولا امیر المومنین پہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، آپ کو انٹرنیٹ سے وہ PDF میں مل جائے گی، السیف الجلی فی منکر ولایت علی. کیونکہ میرے سامنے نوجوان ہیں یہ کتاب کا شاید نام نہیں سمجھ سکے. اللہ کی تلوار علی کی ولایت کے دشمنوں کے نام. سیف کہتے تلوار کو، جلی اللہ، فی منکر ولایت علی، جلی کی تلوار ولی کے منکروں کے لیے. اس چھوٹے سے کتابچے میں انہوں نے 250 اہل سنت کی معتبر مستند ترین کتابوں کے حوالے پورے کے پورے صفحہ سمیت لکھے کہ برادران اہل سنت کا اجماع ہے حدیث غدیر پہ. من کنت مولا ہو فعلی مولا. 2 طرح سے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، من کنت مولا فحاذا علی مولا، من کنت مولا فعلی مولا. حاذا ہو یا علی ہو، فا دونوں میں، من کنت مولا فا علی مولا. یہ 2 مولاؤں کے درمیان ایک فے ہے. اب اگر میں مولا نے مجھے خطابت کا ہنر دیا ہے تو مجھے یہ بھی طریقہ پتا ہے کہ بے قدروں میں لفظ ضائع نہیں کرنا. میں ہلکا سا پردہ اٹھاؤں گا، تم نے قدر دکھائی تو بات کھل جائے گی، ورنہ یہیں سے پچھلے قدم واپس آ جاؤں گا. 2 مولاؤں کے درمیان یہ جو فے ہے یہ کون فیکون والی ہے.
جو ہے یہ بلا فصل ہے، یہ ہونے کو ہو جانے سے ملاتی ہے۔ اس کا کن جب کون میں ڈھلتا ہے تو درمیان میں فے ہوتی ہے، وہی فے قدیر میں محمد کی مولائیت میں مولا حسین سے دے رہا۔ میں نے کہا تھا چند نے قدر دکھائی تو میں بات کھول دیتا، قدر دکھائی میں بات کھول دو، میں نے وعدہ کیا تھا قدر دکھاؤ گے میں بات کھول دوں۔ دو طرح کے عالم ہیں، ایک ہے عالم عناصر، ایک ہے عالم کل۔ مشکل ترین بات چھیڑ بیٹھا ہوں، لیکن ابو الفضل عباس پہ توکل کر کے اور آپ کی سماعتوں پہ یقین کر کے۔ دو طرح کے عالم ہیں، ایک ہے عالم عناصر، ایک ہے عالم کل۔ عالم عناصر میں چیزیں بالتدریج بنتی ہیں، مختلف مراحل سے گزر کے مختلف پروسیس سے ہوتی ہوئی تخلیق پاتی ہیں۔ جو چیزیں تدریج سے گزرے وہ عالم عناصر ہے۔ ایک ہے عالم کن، اس میں کوئی پروسیس نہیں، فلسفے کی بحث اور اس ماحول میں چھیڑ بیٹھا فلسفے کی بحث۔ عالم عناصر کیا ہے؟ چیز عدم سے وجود میں آتی ہے۔ اکبر بھائی جھوٹا سنو، چیز عدم سے وجود میں آتی ہے، وجود کے بعد عالم زر میں آتی ہے، عالم زر کے بعد عالم روح میں آتی ہے، عالم روح کے بعد شکم مادر، شکم مادر میں پہنچنے سے پہلے جو مرحلے ہیں عدم، وجود، زر، روح، شکم مادر، دنیا میں آ کے بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت۔ پھر جملہ اشارے کے سامنے عدم کچھ بھی نہیں تھا، عدم خالی کو کہتے ہیں، عدم سے وجود، وجود سے عالم زر، عالم زر سے عالم روح، عالم روح سے شکم مادر، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت۔ موت کے بعد ادھر سے چلا تھا، موت، برزخ، آخرت، جنت یا جہنم۔ یہ ہے پروسیس کہ وہاں عدم سے چلا، یہاں پہ آ کے آخرت میں رکے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ عالم عناصر ہے، ہر چیز اس سے گزرنی ہے۔ جس کے اندر بھی زندگی ہے، روح ہے، وہ یہاں سے گزرے گا۔ ایک ہے عالم کن، وہاں یہ پروسیس ہے ہی نہیں، وہاں صرف کن فیکون ہو جاتا ہے۔ مثال، جو اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا، وہ نہ عدم سے وجود، نہ وجود سے روح، نہ روح سے شکم، کسی پروسیس سے نہیں گزرا، اس جگہ ہو جا، ہو گیا۔ موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بنا۔ یہ کسی عالم عناصر سے نہیں آیا، کون ہو جا فیکون، ہو گیا۔ صالح نبی کی اونٹنی، بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو اللہ نے کون سے کہیں۔ خدا کہتا کون، صرف میرا ارادہ کہے
سمجھ کے سنیں، یہ معجزہ نہیں تھا، یہ اختیار حجت تھی۔ یہ بیٹا دینا یہ معجزہ یہ نہیں ہے کہ راہب کو معجزہ دکھا نہیں۔ اب راہب علیحدہ رنگ سے سننا، راہب نے کہا یا رسول اللہ بیٹا نہیں۔ حسین گود میں سن رہے تھے، سائل کا سوال بھی نانے کا جواب بھی۔ سائل نے کہا بیٹا نہیں، رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول نے کہا تیری تقدیر میں نہیں۔ تو جب رسول نے کہہ دیا تھا تقدیر میں نہیں، تو حسین نے نانے سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ بڑا محمد جو کہہ رہا تھا کہ نہیں، اب حسین کے لب کھلے، زمانہ سمجھ کر راہب کو بیٹے مل رہے تھے۔ راہب کو بیٹے نہیں مل رہے تھے صرف کیونکہ جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ صلب آدم میں آتا ہے، جو صلب آدم میں آتا ہے وہ آدم سے وجود میں آتا ہے، وجود سے سر میں آتا ہے، سر سے روح میں آتا ہے۔ حسین نے دیکھا کہ رسول نے عالم عناصر میں دے کے کہا اس عالم میں بیٹے نہیں ہیں۔ حسین نے کہا اس عالم میں میں تجھے وہاں سے دیتا ہوں، کیونکہ ادھر بھی مالک ہم ہیں ادھر بھی مالک ہے۔ اسی کو معاشر مٹا نہ ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر مٹا نہ ہوگا۔ نبی سے گزارش کرے گا اس کی کہ جس کے دل میں حسین بالکل جی، اب کوئی وقفہ نہ آنے دیجئے گا، صرف بولتے آئیے گا نعرہ یہ دار۔ میں نے پوری زندگی گزر گئی میری نوکری کرتے ہوئے، میں نے کبھی نہیں مجمع کو بوجھ دیا اتنا بولو یہ کرو نہیں، میرا مطلب ہوتا ہے بات پہنچ گئی تو دعوت۔ تو اب کوئی بھی وقفہ نہیں دیجئے گا، تار نہ توڑیے گا۔ حسین نے اس عالم سے سائل کو اس عالم میں لے گئے۔ اب یہ جو حسین نے بیٹے دیے یہ عالم عناصر سے نہیں دیے۔ مجمع سر ہلاتا رہ گیا اور میں عرش پہ چلا گیا۔ حسین نے دیے عالم کون سے؟ یا گریبان پکڑ یا گریبان پکڑا۔ اگر حسین نے عالم کون سے دیے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ عالم کل میں جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب حسین کی چاہت اللہ کی چاہت۔ چلے اور آگے چلتے، ساتویں شہنشاہ دشمن کا دربار، کھانا لگا ہے اور امام موسی کاظم کو بلایا۔ جو ہی امام دسترخوان پہ بیٹھے اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا۔ اب یہاں پر بہت سے خطبہ اور ذاکرین غلطی کر دیتے ہیں کہ اس جادوگر نے امام کے آگے سے روٹی کو ہلایا۔ حجت پہ جادو نہیں ہوتا۔ امام کے ساتھ مولا کا ایک غلام بیٹھا ہے، غلام نے روٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا، جادوگر نے جادو سے روٹی کو غلام کے ہاتھ سے ہلایا، موسیٰ کاظم کو جلا لایا۔ اب یہ وہ موسیٰ نہیں جو فرعون کے دربار میں تھا۔ جو موسیٰ فرعون کے دربار میں ہے، جس کا پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جب وہ فرعون کے دربار میں گیا تھا تو فرعون کے دربار میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو سانپ بنی نہیں، سانپ نظر آئی۔
सारा तरफ, क्योंकि जादूगर चीज की खिलकत तब्दील नहीं करता, देखने वाले की आंखों का नजर तब्दील करता। वो थी रस्सियां ही, देखने वालों को सांप नजर आ रहे थे, लेकिन मूसा नबी अपनी जगह पे खड़ा रहा, क्योंकि मूसा को रस्सियां नजर आ रही थी। ये छोटा नबी है, इसकी आंख पे फरौन के तजर्बाकार जादूगरों के जादू का असर नहीं हुआ। फिर सदर तो मैं आराम से कह के मैं छठी करने लगा, छोटे नबी पे जादू का असर नहीं होता, बड़े पे बुखार का असर कैसे हो सकता? अब इसने दवाई जू रस्सियां फेंकी तो वो सांप नजर आई। खुदा ने मूसा से कहा असा फेंक, मूसा ने असा फेंका, और खुदा कहता है हमने अमर किया मूसा को, वही की मूसा पे कि अब फेंक दे। अब मूसा को पता था कि ये भगवा मुझसे रहा, अब क्या बनना है क्या बनना ये उसको नहीं पता था। उसने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया, अल्लाह ने कहा असा फेंक दे। पता मूसा को भी नहीं था कि ये अजदहा बनने वाला है, क्योंकि कुरान कहता है कि मूसा ने असा को हुक्म नहीं दिया था, मूसा ने सिर्फ फेंका था। अब काश मेरा मजमा मेरी मेहनत समझ जाए, वो मूसा कलीमुल्लाह था, वो नबुव्वत वाला मूसा था, उसने असा फेंका, लेकिन असा को हुक्म नहीं दिया, बस अल्लाह का हुक्म था, उसने फेंक दिया कि अब अल्लाह जाने ये मछली बनती है, सांप बनता है, जिन बनता है, इंसान बनता है, उसे अल्लाह का हुक्म था, उसने फेंक दिया। मूसा कलीमुल्लाह ने अपना असा फेंका, पता नहीं था क्या बनना है। मुझे अली की इज्जत की कसम है, मूसा काज़म ने जब जादूगर की यह हरकत देखी, मूसा काज़म ने दरबार पे निगाह डाली, सामने कलीन पे एक धागे का शेर बना था, आवाज आई या असद ओ जो अदुल्लाह, ऐ शेर इसको खा जा। खुश अदुल्लाह, ए अल्लाह के शेर, इस शेर को खा, इस जादूगर को खा। धागे का शेर हकीकत में आया, जादूगर को खाया, वापस फिर कलीम में। अब मुझे अपने और बेगाने मौलवी बताएं, जो शेर बाहर आया था ये आलम अनासर से आया था या कौन से आया? दूसरी मिसाल आ गई, तीसरी मिसाल है मजमे को जगाने के लिए। मिंबर है और मस्जिद है, हसन की आवाज़, शर्म नहीं आती औरत हो के। अब वो जो औरत बनी थी वो आलम अनासर से बनी थी, ये आलम में कुन से बनी। इनके पास कुन का इख्तियार है। लिहाजा रसूल ने कहा गदीर के मिंबर में, मौजू गदीर तसलसल, कल से फदर, फिर असरार करबला। रिसालत इमाम ने 1.25 लाख किताबें कहती हैं 1,25,000 या 1,30,000, कम अज कम तादाद जो सबसे थोड़ी लिखी गई वो 80,000, जो ज्यादा से ज्यादा लिखी गई वो 1,30,000। 1,30,000 या 80,000 लोग उस काफले में नबी के साथ हज पे थे। मौला अली यमन गए हुए थे, रसूल के साथ अली मदीना से मक्का नहीं आए, यमन से मक्का पहुंचे थे। यमन से मक्का पहुंच के हज रसूल के साथ सारे मुसलमान सहाबा बजा लाए। जब हज हो चुका, खुतबा हज हो चुका, कुर्बानियां हो चुकी, अरफात हो चुका, सफा मरवा हो चुका, रिसालत इमाम अल्लाह के घर का सलाम करके
आखिरी तवाफ करने के बाद वहां से हदूद हरम से बाहर निकले। अभी हदूद हरम से नबी की ऊँटनी बाहर निकली थी या फौरन जिब्रील आ गया। रसूल की ऊँटनी अभी बाहर गई थी या अल्लाह की वही आ गई। कैसी मारिफत वाली ऊँटनी थी कि वही का बोझ उठा रही थी। नबी की ऊँटनी का नाम गस्वा था, एक ऊँटनी का नाम कसवा था। दो ऊँटनियां तारीखों में मिलती है रसूल की। गस्वा कहते हैं गुस्से वाली। मैं अहले सुन्नत किताब का हवाला दे देता हूं। अबू सईद खुदरी सहाबी से रवायत है, वो ये कहता है कि मैंने एक मर्तबा एक शख्स से पूछा था, रसूल की ऊँटनी गस्वा गुस्से वाली क्यों है? ये तो रहमत लिल आलमीन की ऊँटनी है। उसने ये गुस्से वाली इसलिए है, ये मोहम्मद के दुश्मन को देख के काटती है। वो मुस्तफा के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करती थी। आज भी तारीखों में उसका नाम है। इस घर की ऊँटनी वफादार हो तो नामवर हो जाती है। पूरी एक मजलिस रख दो तो मैं इस घर के नजर आने वाले जानवरों के फजाइल पढ़ूं। और हुसैन आपकी जवानी को सलामत रखे। पूरे मजमे से एक बंदे की दाद आई जुमले पे, मैंने कहा नजर आने वाले जानवर। फिर अगली सत्र कौसर भाई हदिया करने लगा हूं उर्दू अदब जानने वालों के लिए। 10 मुहर्रम 9 लाख हैवानों में मुर्तजिज इंसान था। रसूल की ऊँटनी को मुर्तजिज, बर्दाश्त अल्लाह जाने कौन कलब करेगा या नहीं करेगा। फिर मैं तो हूं ही खतरनाक जाकर, मैं तो फिर पढ़ूंगा। अगर चेहरे में परेशानी आए तो भले आए। इमाम हुसैन का घोड़ा जिसका नाम मुर्तजिज था, मैं किताबों के हवाले भी लिखवा देता हूँ। मुर्तजिज हुसैन का घोड़ा था। जाओ जाके आज गूगल पे जाके तहकीक कर देखो। घोड़ा ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 साल जीता है। इससे ज्यादा घोड़े की एज नहीं होती। अब कोई बंदा एक 70 की कदर करे तो मैं 70 देने लगाऊं। मुर्तजिज 10 मुहर्रम 61 हिजरी को 128 साल का था। चला गया है, वरना जुमला तो मेरी जुबान की नोक पे आया था कि मैंने 128 साल कहा और बंदे तोड़ तोड़ मुझे देख रहे हैं। 10 मुहर्रम को 128 साल का था, आज 1528 साल का। मुझे मुर्तजिज का कदम सुनाओ। आज भी गारे अदीक में खड़ा 12वें का इंतजार कर रहा। मैंने पाकिस्तान में एक माधवियों की मजलिस में यह जुमला
پڑھنے لگا. راغب اصفہانی اہل سنت رائٹر ہے, وہ کہتا ہے 10 محرم حسین گھوڑے کی پشت پہ نہیں فرشتے پہ سوار تھا. جن کو یہ اعتراض ہے کہ فرشتے پہ سوار تھا, میں جب تیار کرتا ہوں نا جملہ تو ڈھال بھی تیار کرتا ہوں. سپاہی جب تلوار نکالتا تو ڈھال بھی رکھتا ہے, حملہ کرنا ہے تو دفاع بھی کرنا ہے. مجھے خبر ہوتی ہے جب میں یہ کہوں گا کہ حسین 10 محرم تو فرشتے میں بیٹھا تھا, کچھ بندے کے ہاتھ ہو گئی ہے خلم کی. حسین فرشتے میں بیٹھا تھا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال, تو فرشتے پہ اعتراض کر رہا ہے. حسین محمد میں بیٹھا تھا. بولو کہ حسین کے نوکر. شبلی نعمانی نے بھی سیرت النبی پہ لکھا کہ جب کانٹے پہ حسین تھا تو سامنے سے ایک بڑے میاں آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا حسین سواری کتنی اچھی ہے. رسول نے کہا یہ نہ کہہ, یہ کہ سوار کتنا اچھا. رسول کی اونٹنی قصبہ, رسول کی اونٹنی کا نام قصبہ, حسین کے گھوڑے کا نام مرتجز, عباس کے گھوڑے کا نام اشل, اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب, اون کے گھوڑے کا نام مبارک, محمد کے گھوڑے کا نام نور, حسن کے گھوڑے کا نام داویہ. کوئی 1 گھنٹے کی مجلس ہو تو میں ان کے فضائل پڑھوں. انشاءاللہ 8 محرم جب ہم تذکرہ عباس پڑھیں گے تو میں پڑھ دوں گا وہاں پر مولا عباس کے فضائل کے ساتھ اشل کی وفا بھی. انشاءاللہ 8 محرم کو یاد کروائیے گا تو میں تذکرہ عباس کے ساتھ منسوخ کر دوں گا اشل کی وفا بھی اور اشل کی حقیقت بھی. رسول اونٹنی پہ تھے جبریل, اس نے آ کے کہا اللہ کہہ رہا پہنچا. رسول نے کہا ابھی حج کر کے آئے ہیں. واللہ با خدا نہ خطابت نہ ذاکری نہ افسانہ نہ من کڑت. مکہ کی حدود حرم سے لے کے غدیر تک 7 مرتبہ جبریل آئے. تھوڑا سا اونٹنی چلے پھر آئے, اللہ کہہ رہا پہنچا. رسول کو نظر آ رہی تھی پچھلی محنت, مکے سے کافر لے کے چلا تھا. کتنا لمبا سفر کروایا میں نے اسے, کافر لے کے چلا تھا. آج حاجی ہوئے, بندے یوں سر ہلاتے رہ گئے, نہ پڑ گیا مجلس. کافر لے کے چلا تھا, آج حاجی, اور آج ہی پیغام آ گیا. اب رسول کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ وہ میں نے بت کیسے توڑوائے تھے. یہ مجھ پہ فتویٰ نہ دکھانا, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بت تھے جماعت کی آستینوں میں. یہ بت توڑوائے تھے, میں نے ان سے بڑی مشکل سے اللہ منوایا, اپنی رسالت منوائی. اور یہ کام پھر رسول آگے گئے, پھر جبریل حبیب اللہ سلام کہہ رہا ہے, درود پڑھ رہا, کہہ رہا پہنچا دیجیے. اچھا رک گئے, پھر آیا یاسین مزمل عزت والے, وہ درود پڑھ رہا ہے, سلام کہہ رہا ہے, پہنچا دیجیے. اچھا اے سید المرسلین
رحمت للعالمین، وہ درود پڑھ رہا، سلام کیا، پہنچا، اچھا پہنچا، پھر آگے اے شمس ضحیٰ، اے بدر الدجا، درود پڑھ رہا، سلام کیا ہے، پہنچا دے، اچھا پہنچا ہوا۔ ادھر غدیر کا پہلا موڑ آیا، جبریل رسول کی اونٹنی کے سامنے کھڑا، یا ایھا الرسول، لہجہ پروردگار کانوں میں گونجا، ما انزل علیک، پہنچا وہ جو ابھی نازل کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ امر انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب آیت کا تیور دیکھنا، لہجہ دیکھنا ذرا آیت کا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو جو رسالت سوچتا ساتویں منزل پہ آیا نا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب میں نے پورا بیک گراؤنڈ غدیر کا لے کے آ رہا ہوں تو تمہارا تار نہیں ٹوٹنی چاہیے، پورا بیک گراؤنڈ سمجھایا ہوا ہے میں نے۔ جب کہا نا پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اب رسول کے ذہن میں کیا تھا؟ وہی چیز، یہ کدھر جائیں گے، ان سے نہیں کیسے برداشت ہوگا۔ فوراً جبریل نے آ کر رسول کے سامنے کہا، وہ کہہ رہے فَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّارِ، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے۔ تفسیر کبیر میں یہ آیت خم غدیر پہ نازل ہوئی، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے۔ تو یہ مجمع میں شریر کون ہے؟ مجمع تو سارا صحاب کا، نہ ادھر کافروں کی بستی نہ ادھر کافروں کی بستی، ہے بھی مکہ۔ اور میں نے کل کی محنت اور آج کی محنت کا نمونہ ہو، ابھی تھوڑے دن پہلے تو علی اعلان کر کے کہتے کوئی کافر نہ آئے، تو نہ کافر نہ یہودی نہ عیسائی، یہ شریر کون؟ میرے اللہ تیرا شکر ہے، الحیدر ٹرسٹ میں بیٹھ کے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے آیت بھیج کے ہمیں بتا دیا ولایت علی محمد بھی پڑھے تو شریر اٹھ جاتے ہیں۔ علی کی ولایت شریروں سے برداشت نہیں ہوتی۔ رسول نے وہیں پہ اونچی کرو، رسول نے کہا جو میرے ساتھ ہے بیٹھ جاؤ، وہ جو آگے چلے گئے بلاؤ، وہ جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کا انتظار۔ کیوں؟ کتنا اہم اعلان تھا، جو ساتھ تھے بٹھائے، جو آگے تھے بلائے، جو پچھلے تھے انتظار کیا۔ اردو ادب سمجھنے والوں کے لیے سطر دینے لگا ہوں، حال کو بٹھایا، مستقبل کو پلٹایا، ماضی کو ملایا، اور زمانے کی تین ہی قسمیں ہوتی ہیں، حال، ماضی اور مستقبل۔ رسول نے فرمایا علی صرف حال والوں کا مولا نہیں، زمانے والوں کا مولا۔ انہیں بلاؤ۔ اور یہ صرف غدیر نہیں ہو رہی، یہ علی ماننے کا طریقہ بھی طے ہو رہا۔ بس علی پہ رک جانا، نہ ہی زیادہ آگے چلے جانا، نہ ہی زیادہ پیچھے رہ جانا۔ شیعت دو ایکسٹریم پاورز کے درمیان کھڑی ہے۔ میں بڑا کھلم کھلا خطیب، غالی کا خطرہ بھی ہے، مقصر کا خطرہ بھی ہے۔
نصیری، ان دونوں کے درمیان ہے شیعت. فرماؤ جو آگے نکل کے بلاؤ، علی کے معاملے میں آگے بھی نہیں جانا کہ علی ادھر ہی ہو. تم آگے واپس پیچھے والوں کو بلاؤ، روکو مت. بادشاہ حسین عزت دے، روکو ہی نہیں. اچھا یہ کیا ہونے لگا تھا؟ علی کی مولائیت کا اعلان. ابھی تھوڑی دیر پہلے حج کا خطبہ دیا، اسی خطبے میں جبریل آ جاتا. جہاں ساری بات کر رہے تھے وہاں یہ بھی بات کر دیتا. نہیں ایسا نہیں ہوا. خدا نے کہا نہیں، اگر میں اس خطبے میں نماز کی بات کر رہا تھا، روزے کی بات کر رہا تھا، زکوٰۃ کی بات کر رہا تھا، حج کی بات کر رہا تھا، ہمسایوں کے حقوق بتا رہا تھا، ماں باپ کا پیار بتا رہا تھا، چھوٹوں سے شفقت بتا رہا تھا، کپڑے پہننے کے طریقے بتا رہا تھا، چلنے کے آداب بتا رہا تھا، کسی کے گھر مہمان بننا ہو تو کیا طریقہ، آداب سفر کیسے ہونے چاہیے، مسافر کے احکامات. اتنی شریعت کی باتوں میں اگر علی کی ولایت آ جاتی، آج مولوی بھونک دیتا جیسے ہمسائے کے حقوق ہیں ویسے ہی علی کے حقوق ہیں، جیسے مسافر کے احکام ہیں ویسے ہی علی کے احکام ہیں. خدا نے کہا مجمع بھی علیحدہ بلا، ممبر بھی علیحدہ سجا، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں علی کو عام عبادتوں میں نہیں پڑھتے، علیحدہ ممبر بناتے ہیں. بلا لیا تو اب صرف علی پڑھا. رسول نے بتایا جب مجمع علی کے نام پہ بلایا جائے تو پھر صرف علی سنایا جائے. اب جب رسول کے پاس آخری یہاں پہ بات رک جائے گی، کوشش میں کر رہا تھا کہ اس کو مکمل کرو. فرمایا نہیں اب جہاں جہاں بیٹھے وہ بیٹھے رہیں گے، اب جو ہلیں گے تو پھر وہ بولیں گے نہیں. اب رسول کو کیا کہا گیا؟ رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے ابھی حکم آیا، فوراً ابھی حکم آیا، خطبہ دینا ہے، مجمع زیادہ ہے، کوئی منبر کا انتظام کرو. یا رسول اللہ آپ نے خطاب کرنا ہے، مدینہ قریب ہے، تیز رفتار گھوڑے والے کو بھیجے، مسجد سے منبر بنوائے. اچھا رکے یا رسول اللہ، مدینہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس پلک چھپکنے میں بلوایا. تو ہے بھی مرسل اعظم. یہ تو جس نے ابھی آ کے حکم دیا نا پہنچا، اسی کو کہے. مدینے سے میرا ممبر لے گیا. رسول نے کہا نہیں. رسول نے کہا میں بتاتا ہوں ممبر کیسے بنانا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے بنائیں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے. فرمایا یہ ذرا اپنے شتر سے پالان اتار دیا. رسول نے، یہ کسی صحابی کا مشورہ نہیں تھا، یہ رسول نے بنوایا تھا خود کہہ کے کہ ایسے بناؤ، ایسے اس پہ یہ رکھو، اب اس کو ادھر کرو، ہاں اتنا اونچا کرو، تھوڑا اور اونچا کرو، ہاں نہیں اور اونچا لے کے جاؤ. اچھا رکو، یہ کس کا پلان ہے؟ ہاں یہ اتارو. سلمان ہاں پلان رکھ. پڑھو صدر لندن میں رسول نے پورا ممبر بنوا کے بتا دیا جاہلو، جب میری زندگی میں تم میرا ممبر نہیں بنا سکتے، وارث ممبر کیسے؟ اگر رسول، دوسری وجہ، دوسری توضیح سنا، اگر رسول مدینے سے بلواتے
बुलवा सकते थे, मौजूद था, मिंबर भी बहुत कीमती था, आला था, उम्दा था, रसूल बैठते भी थे। अगर उसे बुलवाते तो वो गदीर से वापस मदीने जाता। कीमती तरीन जुमला हदिया करने लगा। वो गदीर के बाद वापस मदीने जाता। नबी जानते थे कि मदीने वाले मिंबर पे किसी और ने बैठना। अगर वही मिंबर हुआ तो कल को वो नस दे देगा। इसी मिंबर पे मौला का ऐलान हुआ था ना, मैं इसी मिंबर पे बैठा, रसूल ने पलान का मिंबर बनाया, बाद में तुड़वा दिया, बनवाया बाद में खुलवा दिया, बनवाया बाद में तुड़वा के जमाने को बताया। अब उस मिंबर पे बैठ सकते हो, मौलाइयत वाले मिंबर पे नहीं बैठ सकते। होती थी, आज किसी मजबूरी के तहत इस जगह पे आना पड़ा। बादशाह हुसैन, तुम तमाम की हाजिरी और अदादारियां कबूल फरमाएं। आज है मुस्लिम के बेटों को रोने की रात। हर रोज कोशिश करता हूं कि बात को किसी न किसी मोड़ पे रोकूं, लेकिन आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार बात से बात निकलती तवील होती चली जाती है। 4 थे या 6 बेटे थे, बचा एक भी नहीं। मुझे इसमें बहस नहीं करनी कि मुस्लिम के बेटों की तादाद 4 थी, 5 थी या 6 थी। जितने भी थे विलायत अली बेटे ने 2 बाप लेके कूफे आए। शहादत मुस्लिम के बाद जब सादात का सैयदादियों का काफिला मुहर्रम कत्ले हुसैन के बाद कूफे पहुंचा, तो कूफे के सदर दरवाजे पे जब अली की बेटी का ऊंट आया तो आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलुल्लाह, ऐ मुस्तफा की बेटी तुझ पर मेरा सलाम। बदे हाथों के साथ कुरान की आयत कुबरा ने अपनी आंखें बंद की, बंद करके हुसैन की नहजुल बलागा बेटे सज्जाद से पूछा, ए मेरा सज्जाद बेटा, 11 मुहर्रम से लेके अब तक मुझे इज्जत से सलाम किसी ने नहीं किया, ये सलाम करने वाला कौन है? आवाज आई, अम्मा सर बालों से छुपा ले। सामने कूफे के दरवाजे में मुस्लिम का सर लटक रहा है। मुस्लिम के सर को सैयद साथियों ने देखा है, अली की बेटी ने अपना चेहरा बालों से छुपा लिया है, लेकिन अब्बास की बहन रुकैया मुस्लिम के सर के नीचे चली गई। रो के कभी मुस्लिम नहीं पूछती कि कैसे मारा गया, मैं तुझे रोने नहीं आई, मैं हुसैन बगैर कफन के छोड़ के आई हूं। मुझे सिर्फ जल्दी में इतना बता, मैंने तेरे साथ अपने 2 बेटे भेजे थे, कोई मेरे मोहम्मद की खबर, कोई मेरे इब्राहिम का पता। सादात हो गए सादात, बाप जाता हुआ अमानतन किसी के घर रखवा के गया था। तुमने बेनियाजी की, मैं सदर फिर कहना, जब जनाब मुस्लिम कूफे में अकेले हो गए, एक अली के शिया के पास जाके कहते मेरे बेटे अपने घर रख ले। वो देख के कहेगा मौला तुझ पे जान भी कुर्बान, लेकिन हिफाजत नहीं कर सकते, जमाना दुश्मन है, कूफे के हालात ठीक नहीं। अगर मेरे घर से शहजादों को कुछ हो गया मैं अपने आप को काट लूंगा, मौला मैं इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। अगली सतर तुम्हें घर तक बिस्तर तक रुलाएगी। मुस्लिम की गुर्बत सुनना, मुस्लिम ने कहते ज्यादा देर न रख, बस मुझे कली का मोड़ मुड़ने दे।
گلی کا موڑ نہیں مڑتا۔ آخر کتابیں کہتی ہیں روتے ہوئے زمین پہ بیٹھے، دونوں شہزادوں کے سر زانوں پہ رکھے، زانوں پہ رکھے مسلم نے کہا میرے اللہ میرے بیٹوں پہ نیند طاری کر۔ مسلم کے بچے سو گئے، مسلم نے ایک ہاتھ سے بڑے کا سر ریت پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے چھوٹے کا سر ریت پہ رکھا۔ مسلم کوفے کی گلی میں جا بھی رہے تھے، مڑ مڑ کے بچوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ آخری موڑ پہ مسلم گیا، جگر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گیا، رو کے کہنے لگا میرے اللہ اولاد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ اے مسلم تو نے کوفے میں بیٹوں کو اس حال میں دیکھا، 10 محرم حسین سکینہ کو ریت پہ سلا کے کہہ رہا تھا اچھا سکینہ اللہ کے ہاں آئے حسین کے اونچی آواز سے شہادت شروع ہو چکی۔ جناب مسلم اپنے مقام سے چلے، بس قتل ہو گئے مسلم۔ کوفے کی گلیوں میں چھپ چھپا کے مسلم کے بیٹے پھر رہے تھے، ڈرے ہوئے مسلمانوں کے گھروں سے، ہر بازار میں سے کر کے گزرتے تھے۔ سیدزادے جتنے بیٹھے ہو مجھے اب جملہ معاف کر دینا، جملہ آ گیا ہے میں چھپا نہیں سکتا۔ رات کی تاریکی میں مسلم کے بیٹے کوفے کی گلی میں جا رہے تھے، یا چھوٹے کی کسی چیز سے ٹھوکر لگی وہ زمین پہ گرا، بڑے نے نیچے دیکھا باپ کی لاش نظر آئی، باپ کی لاش پہ بڑے نے رکھا سر، چھوٹے سے کہتا پہچان باپے کی لاش ہے، رو کے کہتا ہے ان سے پوچھ کوفے میں لاشیں دفن کیوں نہیں کرتی۔ حوصلہ روتے ہوئے چلے، بس میں بڑا قریب سے شہادت لے آیا، تقدیر لے آئی حارث کے گھر پہ۔ حارث ملعون کی بیوی مومنہ تھی، اس کو خبر ہوئی کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، رو کے کہتی شہزادوں میں قیامت تک تمہارا تحفظ کرتی، میری مجبوری ہے، میرا شوہر بڑا ملعون ہے، میں تمہیں ایک رات پناہ دیتی ہوں، کل تمہارے لیے سواری کا انتظام کروں گی، تمہیں مدینے پہنچانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس نے اپنے مکان کے اوپر والے کمرے میں شہزادوں کو لٹایا، دروازے پہ تالا لگایا، ساری رات دروازے پہ بیٹھ کے روتی رہی زہرا مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بچوں کو بچا نہ سکی، میں تیرے بچوں کو گھر میں رکھ نہ سکی۔ یہ آدھی رات کو حارث ملعون گھر آیا، یہ آ کے کہنے لگا سارا دن ڈھونڈتا رہا مسلم کے بچے کہیں سے نہیں ملے، قریب آ کے کہتی اللہ تجھ پہ لعنت کرے، کیوں بطول کا چمن اجاڑتا ہے، کیوں یتیموں کو ڈھونڈتا ہے، کہنے لگا ابن زیاد سے انعام لوں گا، دیکھ کہتی انعام کے لالچ میں کیوں جنت سے ہاتھ کھوتا ہے، یہ دیکھ کے کہتا مجھے خبر ہے تو علی کی محبہ ہے، تو علی کی مومنہ ہے، مجھے مسلم کے بچے چاہیے۔ یہ ملعون رات کو سو گیا، آدھی رات کو چھوٹے شہزادے نے خواب میں ماں کو دیکھا، چھوٹا چیخ مار کے اٹھا، رونے کی آواز حارث کے کان پہ آئی، اپنی سوچا سے کہتا میرے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ دیکھ دی میرے گھر سے نہیں آ رہی، ہمسائے کے گھر سے آ رہی ہے۔ یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا ہے مجھے پتا ہے اگر ہمسائے کے گھر سے ہوتی اب تک ماں چپ کروا دیتی، اب تک ماں چپ کروا دیتی، جو ابھی تک رو رہا ہے اس کی ماں کو آواز کوئی بہتر کر سکے تو مہربانی کرتے۔ بس یہ ملعون چھت پہ گیا،
یہ نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، یہ کبھی بڑے کو تماچا مارتا، یہ کبھی چھوٹے کو تماچا لے آیا دریا کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ بچوں کو گرایا، چھوٹا ہاتھ باندھ کے تھا قتل کیوں کرنے لگا، کہنے لگا انعام کا لالچ، چھوٹا رو کے کہتا کتنا انعام، کہنے لگا 2000 درہم، کوئی شیعہ گھر کا جوان بیٹھا ماتم کی تیاری کرنا، جب کہا 2000 درہم، چھوٹا رو کے کہتا ایسے کر مجھے قیدی بنا کے غلاموں کے بازار میں جا کے بھیج دے، اس سے زیادہ قیمت تو وہاں سے بھی مل جائے گی، کہنے لگا غلام بنا کے نہیں بیچوں گا، چھوٹا رو کے کہتا پھر ایسے کر مجھے گھوڑے پہ نہ بٹھا، میں تیرے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، مجھے مکے لے جا، وہاں میرا مولا عباس آیا ہوا ہے، میں عباس سے کہہ کے تمہیں مدینے والی جائیداد، میری ماں تجھے مدینے والا گھر لکھ کے دے دے گی، میں حسین سے کہہ کے جنت لکھوا دیتا ہوں، شمراؤں دے گا جنت کا وعدہ بعد میں، ابن زیاد کا وعدہ ابھی، بڑا شہزادہ کہتا پہلی نہیں مانی دوسری مان، کہہ گا دوسری بتا، کہہ گا نماز پڑھنے دے، کہہ گا پڑھ ہو کر بچاتی ہے، مسلم کے بچے دریا کی طرف چلے، اس کمینے نے ٹھوکر سے بچے گرائے، اللہ جانے پتھر کا جگر ہے جو تم آدم نہ کر سکا، گرا کے کہا کیا کرنے لگے ہو، کہتے وضو، کہتا وضو نہیں، پانی کو ہاتھ نہ لگانا، بہتے دریا میں صحرا کے بچوں نے ریت سے تیمم کیا، آواز آئی اللہ اکبر، یہ نماز پڑھتے رہے، یہ کتا خنجر تیز کرتا رہا، یہ نماز پڑھتے رہے، یہ تلوار تیز کرتا رہا، ادھر شہزادوں نے آخری سجدہ کیا، یہ ملعون تلوار لے کے سر پہ آیا، چھوٹا کہتا پہلے مجھے مار، بڑا کہتا پہلے مجھے مار، اس بے غیرت نے دونوں کا سر ایک ہاتھ میں پکڑ کے ایک ہی مار، حوصلہ 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 رہ گئے، تھر ریت پہ گرے، اس نے بڑے کا تھر دریا میں پھینکا، تھوڑا آگے گیا تھا یا بڑے کا لاشا وہیں پہ رک گیا، چھوٹے کا لاشا پیچھے پیچھے چلا، جیسے چھوٹے کی لاش بڑے کے قریب آئی، بڑے کی لاش کی باہیں چھوٹے کی لاش میں آئی، اس ملعون نے کمان میں تیر ڈالا، اس نے بہتی لاشوں کو تیر مارنے شروع کی، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، پڑھنے دینا مجھے شہادت مانگی ہوئی ہے میں نے مسلم کے بچوں سے یہ شہادت، شمراؤں ابن زیاد کے دربار گیا،
ابن زیاد کے دربار میں ایک چھپا ہوا علی کا محب کھڑا تھا ابن زیاد کا سپاہی. یہ قریب آ کے کہنے کا سر میں لے جاؤں؟ کہ ہاں لے جاؤں. اس نے سر تشت میں تھے, اس نے ہاتھ آگے کیا کہ سپاہی مجھے تشت دے گا. سپاہی نے تشت نہیں دیا, ہاتھ سے سر پکڑ کے میں نے کہا تھا یا پھر نہ سنو, اگر سننا ہے تو ویسے سننا جیسے ماتم کا حق بنتا ہے. اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا, امامے کے اندر دونوں سر رکھے, دربار سے نکل کے سر سینے سے لگائے, خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا. جو قطرہ زمین پہ آتا اسے چلو میں لے کے اپنی داڑھی پہ ملنا شروع کر دیتا. اس نے کوفے میں جا کے اپنے گھر کا دروازہ کھولا, اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی, اس نے شوہر کو دیکھا. اب جملہ اللہ جانے کون شیعہ جو برداشت کرے گا. اس نے کہتی کتنی دفعہ کہا ہے گوشت لے کے آنا ہو تو کپڑا لے جایا گا. یہ دیکھ کے کہنے لگا مسلم کے بچے, محبہ تھی, مومنہ تھی. جب سنا مسلم کے بچے, کھانا وہیں پہ چھوڑا. تو نے مارے؟ کہتا مجھے حسین کی قسم میں نے نہیں مارے, مارے حارث نے تھے. سر منڈوائے کے لایا ہوں, سر دربار سے لے کے آیا ہوں. سوچا روتی روتی سروں کے قریب گئی, کپڑا ہٹایا, سروں پہ ریت, چہرے پہ خون, سر کی زلفیں چہرے پہ. اس نے تشت پہ سر رکھا, شوہر سے پانی لے لے کے سر پہ ڈالا, ہاتھوں سے سروں کو صاف کیا. بڑے کا سر پانی سے دھو کے زلفیں چہرے سے ہٹائی, چہرے پہ نظر پڑی, دیکھ کہتی ہو بہو حسین. ان جملوں پہ مجمع زمین پہ نہیں بیٹھا کرتے. اللہ جانے تم زمین پہ بیٹھ کے کیسے برداشت کرو گے یہ جملے. بڑے کا سر جہاں پہ قرآن رکھتی تھی وہاں رکھا, چھوٹے کا سر بسم اللہ پڑھ کے لیا, پانی سے چہرہ دھویا, زلفیں ہٹائی. یا زہرا, جو ہی چھوٹے کے چہرے سے زلفیں اٹھائی اس کی چیخ نکلی. شوہر رو کے کہتا کیا ہوا؟ کہتے منہ پہ تماچوں کے نشان. اے رقیہ تیرے بچے رو گئے. سر دھوئے, جہاں قرآن رکھتی تھی وہاں بچوں کے سر رکھے, مصلی بچھایا. یا فاطمہ زہرا, اے بنت محمد, بی بی معاف کر دینا میں تیرے بچے نہ بچا سکی. یا رسول اعظم مجھے معاف کر دینا. یہ میاں بیوی ساری رات سروں کے نیچے بیٹھ کے روتے رہے. آخری 30 سیکنڈ ہے رونے کی تیاری کرنا. یا آدھی رات کو شوہر کی آنکھ لگ گئی, آدھی رات کو زوجہ نے کانٹا پکڑ کے ہلایا, رو کے کہتی جلدی جاگ. اس کی آنکھ کھلی, کہتا کیا ہوا؟